ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ اتر پردیش، ہماچل پردیش اور کرناٹک میں راجیہ سبھا کی 15 سیٹوں پر آج ووٹنگ ہوئی، جس میں کراس ووٹنگ بھی پڑے۔ ذرائع کے مطابق اتر پردیش میں ایس پی کے 7 ایم ایل ایز اور ہماچل پردیش میں 6 ایم ایل ایز نے کراس ووٹنگ کی۔ اتر پردیش کے سنبھل سے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق کا 92 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ کئی دنوں سے ان کی طبیعت ناساز تھی۔ انہوں نے مراد آباد کے ایک اسپتال میں آخری سانس لی۔ عام آدمی پارٹی نے دہلی کے 4 لوک سبھا سیٹوں کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ نئی دہلی سے سومناتھ بھارتی، جنوبی دہلی سے سائی رام پہلوان، مشرقی دہلی سے کلدیپ کمار اور مغربی دہلی سے مہابل مشرا کو امیدوار بنایا گیا ہے۔ جنگ سے تباہ شدہ غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ دہشت گردی اور یرغمال بنانا ناقابل قبول ہے، تاہم بین الاقوامی انسانی قانون کی ہمیشہ پاسداری اور احترام کیا جانا چاہیے۔ راہل گاندھی نے پیپر لیک اور بھرتی کے معاملات پر بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے طلبہ کے خوابوں کو گرہن لگا دیا ہے اور تاریخ پی ایم مودی کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی مارچ کے پہلے ہفتے کے دوران وادی کشمیر کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس دوران وزیر اعظم اننت ناگ میں ایک عوامی ریلی سے خطاب بھی کریں گے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ان کی پارٹی انڈیا الائنس کے ساتھ لوک سبھا انتخابات لڑے گی۔ سیٹ شیئرنگ کے حوالے سے کانگریس کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے وادی کشمیر میں 29 فروری سے خراب موسم سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے۔ وادی کشمیر میں اس دوران فضائی و زمینی ٹرانسپورٹ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑی علاقوں میں برفانی تودے گر آنے کے بھی خطرات ہیں۔ بھارت نے سلامتی کونسل میں اصلاح کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے سوال کیا کہ جس ادارہ کی ذمہ داری بین الاقوامی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنا ہے، وہ 2 سال سے جاری روس یوکرین تنازع کو حل کرنے میں مکمل طور پر غیر مؤثر کیوں ہے؟ برکینا فاسو کی ایک مسجد پر ہوئے حملے میں کم از کم 14 افراد جاں بحق ہو گئے۔ برکینا فاسو کا تقریباً نصف حصہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے، کیونکہ عسکری گروپ برسوں سے اپنے مطالبات کو لے کر جد و جہد کر رہے ہیں۔ برکینا فاسو میں 2022 سے اب تک 2 بغاوتیں بھی ہو چکی ہیں۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل فوج کے حملے میں 90 فلسطینی جاں بحق اور 164 دیگر زخمی ہو گئے، جس سے جاں بحق فلسطینیوں کی کل تعداد 29,782 اور زخمیوں کی تعداد 70,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ٹیم انڈیا کے تیز گیند باز محمد شمی کے ٹخنے کی کامیاب سرجری ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے محمد شمی کی جلد صحت یابی اور اچھی صحت کے لیے نیک خواہشات بھی پیش کی ہیں۔ خبروں کی تازہ اپڈیٹس کے لیے لاگ ان کریں www.etvbharat.com۔